Those who succeed to fast in the most correct way in Ramadan are those who cut down their food in the month of Ramadan. Cut down your food. Eat less. For suhoor, you will be able to have a beautiful day without feeling much. سلام دوستو، جیسا کہ رمضان کا مہینہ آ چکا ہے اور جہاں بہت سارے لوگ رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کے طلبگار ہوتے ہیں، تو دوسری طرف ایک اکثریت ایسی بھی ہے کہ جو سارا سال رمضان کا انتظار کرتی رہتی ہے کہ ہم رمضان میں اپنے وزن کو کم کریں گے۔ آپ کی اس مشکل کو حل کرنے کے لیے رمضان میں ڈائٹ کے حوالے سے اس ویڈیو میں بہت سارے ڈاکٹرز اور کنسلٹنٹ کی رائے کا خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے، تو اس لیے میرے ساتھ ویڈیو کے آخر تک جڑے رہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ دوستو، پہلے ہم آسان لفظوں میں بات کریں گے کہ روزہ رکھنا کیسے ہمارے جسم کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ سائنس سے ثابت ہوا ہے کہ جب ہم زیادہ دیر کے لیے بھوکے یا روزے کی حالت میں رہتے ہیں تو ہمارے جسم کے اندر آٹوفیجی کا سلسلہ تیز ہو جاتا ہے، جس میں ہم خود اپنے جسم کو اندر سے صاف کر رہے ہوتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے سیلز روزانہ کی بنیاد پر ڈیمیج ہو رہے ہوتے ہیں اور ہمارا جسم آٹوفیجی کے عمل کے ذریعے ان سیلز کو ڈائجسٹ کر کے ان کا صفایا کرتا ہے اور نئے بننے والے سیلز پہلے سے زیادہ ہیلدی ہوتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہو تو یہ ڈیمیج سیلز بڑھتے رہتے ہیں اور کئی دفعہ کینسر سیلز کی شکل اختیار کر جاتے ہیں۔ دوسری طرف ہمارے جسم میں بننے والا ہارمون انسولین اس سارے عمل کا بہت بڑا دشمن ہے، اور انسولین جو کہ ایک اینابولک ہارمون ہے، اس کا کام سیلز کو بلڈ کرنا ہے، چاہے وہ ڈیمیج ہو یا ہیلدی سیلز۔ انسولین کی مثال ایسی ہی ہے کہ یہ بلڈنگ کو مضبوط تو کرتا ہے، چاہے نیچے بیسمنٹ کمزور ہی کیوں نہ ہو، اور اس طرح سے ہمارا جسم زیادہ عرصے تک سسٹین نہیں کر پاتا۔ تو ان شارٹ، انسولین کی موجودگی میں آٹوفیجی کا عمل ناممکن ہے یا بہت ہی زیادہ مشکل۔ اس صورتحال میں ہمیں چاہیے کہ ہم انسولین کو تھوڑا آرام دیں، اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے معالج کینسر کے مریضوں کو زیادہ دیر تک بھوکا رہنے کا مشورہ دیتے ہیں تاکہ آٹوفیجی کا عمل شروع ہو سکے، اور روزے کی یہی خوبصورتی ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارے جسم کے اندر موجود انزائمز، ہارمونز کو آرام کا موقع ملتا ہے۔ لیکن دوستو، ہم روزہ تو اچھے سے رکھ لیتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ شروع ہوتا ہے افطاری کے بعد، جس میں سموسے، پکوڑے اور باقی چیزوں کو ہم سارا دن جنگ کے بعد جیتے گئے مال غنیمت کی طرح لپیٹ رہے ہوتے ہیں۔ اور میرے خیال میں روزہ رکھنے کی مشقت سے زیادہ روزہ افطار کرتے وقت کھانے کا پورشن کنٹرول کرنے کی مشقت ہے۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم سارا دن بھوکا رہے ہیں تو ہمیں انرجی حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ کھانا ہوگا، اور اسی چکر میں ہم شوگری آئٹمز اور کاربوہائیڈریٹس کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ ایکسیس کیلریز ہمارے جسم میں چربی کی شکل میں سٹور ہو رہی ہوتی ہیں۔ دوسری طرف ایک چیز جو بہت اہم ہے وہ انسولین کا سائیکل ہے۔ جیسے جیسے سورج نکلتا ہے ویسے انسولین کا لیول پیک پر پہنچتا ہے، اور شام 6 بجے تک انسولین کا لیول بالکل کم ہو جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ رمضان میں پورا دن سیل ریپیئر ہونے کا عمل یا آٹوفیجی کا پروسیس زیادہ دیر تک جاری رہتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں سحری اور افطاری کی۔ سحری میں ایسے پھلوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے جس کے اندر پانی کی مقدار زیادہ ہو، جیسا کہ سیب، تربوز اور خربوزہ وغیرہ، تاکہ ہمارا جسم سارا دن ہائیڈریٹڈ رہے۔ دوسرے نمبر پر سحری میں کھانا ایسا ہونا چاہیے جس کے اندر پروٹینز اور فائبرز کی مقدار زیادہ ہو۔ پروٹین آپ انڈوں، دودھ، پنیر، دہی وغیرہ سے حاصل کر سکتے ہیں، جبکہ فائبرز دلیا، براؤن بریڈ، انچھنا آٹا، ان سب چیزوں سے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور فائبرز آپ کو سارا دن فل رکھنے میں مدد دیں گے۔ ہمارے ڈائجسٹو سسٹم کے لیے فائبرز اسی پسندیدہ چاکلیٹ کی طرح ہیں جو ہم سارا دن اپنے پاس رکھتے تھے اور تھوڑی تھوڑی کر کے کھاتے تھے، اور وہ کھانے جن میں کاربوہائیڈریٹس کی مقدار زیادہ ہوتی ہے وہ جلد ہضم ہو جاتے ہیں اور ہمیں پھر سے بھوک کا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دوستو، انسولین کے سائیکل کو سامنے رکھتے ہوئے سحری کرتے وقت کوشش یہ ہونی چاہیے کہ سحری کے آخری اوقات میں کھانا کھایا جائے۔ اب بات کرتے ہیں افطاری کی، تو کوشش یہ کریں کہ روزہ افطار کرتے ساتھ ہی کچھ وقت کے اندر کھانا کھا لینا چاہیے۔ عموماً لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ وہ پہلے افطاری میں سنیکس جیسے کہ پکوڑے، سموسے کھا لیتے ہیں اور پھر کافی دیر کے بعد مین میل کی طرف آتے ہیں، جو کہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے لوگ میٹھا اور کولاز کنزیوم کرتے ہیں، جس کی وجہ سے انسولین ریلیز ہوتی ہے اور سارا سائیکل ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایک غلط پریکٹس ہے جس کی وجہ سے وزن بڑھتا ہے۔ آخر میں بات کرتے ہیں کہ رمضان میں وزن کیسے کم کیا جائے۔ وزن کم کرنے کی ایک ہی سائنس ہے کہ آپ اپنے آپ کو کیلورک ڈیفیسٹ سٹیٹ میں رکھیں، یعنی
اگر آپ کے وزن اور ہائٹ کے حساب سے آپ کی مینٹیننس کیلریز 2000 ہیں تو آپ کوشش کریں کہ دن میں 1700 کیلریز کنزیوم کریں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ کھانے میں سادہ اور صحت مند غذا کا استعمال کیا جائے، اور جو چیزیں ہم نے ویڈیو کے شروع میں ڈسکس کی ہیں اس پر بھی توجہ دینے سے ویٹ لاس میں کافی حد تک مدد مل سکتی ہے۔ دوستو، آپ رمضان میں ڈائٹ کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔